نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ایک تو گرمی ہے اور موضوع بھی بڑا گرما گرم ہے. کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے. دو تین باتیں 5-10 منٹ میں بیان کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اورنگ آباد شہر میں چند نوجوانوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اس ایکسپو کا انعقاد کیا جائے جس میں امت اقرا کو کھانے پینے کا شوق ہے تو اس کا بھی ایک سیکشن رکھا گیا تاکہ کھانے والی پارٹی وہاں چلی جائے. پڑھنا یہ امت کی ضرورت ہے تو اس کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ پڑھنے والے لوگ ادھر چلے جائیں. اور اقل قلیل ایسے ہیں جن کو کچھ درد ہے کہ امت کے مسائل کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اور اس کے حل امت کے سامنے آنا چاہیے. جیسا کہ اتنے اچھے موضوعات ہونے کے باوجود بھی یہاں پر لوگوں کی قلت یہ اس کی نشاندہی کرتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ واقعتاً ہندوستان کا مسلمان جہاں پر حالات کا مارا ہے وہیں پر وہ صرف ایک ہی چیز کو ذمہ دار بنائے کہ سازش کی جا رہی ہے اور خوف اور ہراس کے ماحول میں زندگی گزارے تو ہمارے یہ مسائل قیامت تک حل نہیں ہو سکتے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میدان میں اترا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کا ایک طبقہ یہ امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت فراہم کرے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے مگر لوگوں نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بہت سارے زخم امت کھا چکی تھی جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر مسلمانوں کو اقتصادی اعتبار سے بہت نقصان پہنچایا. اس لیے اب کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے پر اس کو سپورٹ نہیں ملتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے اسلامک گروپ کے نام پر، اسلامک بینکنگ کے نام پر، اسلامک فائننس کے نام پر، اور انہوں نے بیڑا غرق کیا. بیڑا غرق کرنے کے پیچھے دو وجوہات. ایک وجہ تو یہ کہ بغیر تیاری کے میدان میں اترے. تو اگر وہ مخلص بھی تھے تو تیاری نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کامیابی مل ہی نہیں سکتی. کامیابی کب ملے گی؟ جب بھرپور تیاری کے ساتھ آپ میدان میں اتریں گے. یہ دارالاسباب ہے دنیا. یہاں پر جادو کی چھڑی سے کام نہیں چلتا ہے کہ آپ نے جادو کی چھڑی بتائی اور آپ جیسا منہ سے بولتے گئے ویسا ہوتا گیا. یہاں پر آپ کو تیاری سے میدان میں اترنا ہوگا. تو اب ہم اس مرحلے میں داخل ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے علماء اور تجار، تعلیم یافتہ طبقہ اپنی
نیت کو خالصتاً لوجہ اللہ کر امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر میدان عمل میں آئے، اور میدان عمل میں آ کر سب سے پہلے مرحلے میں تیاری کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے کام کو شروع کریں، تو جا کر ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ چیخ و پکار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک ادھر سے چلائے گا، دوسرا ادھر سے چلائے گا، اور حل کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ حل نہیں ہے کہ ہم چیختے رہیں، چلاتے رہیں، حل یہ ہے کہ کس طرح سے اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان لیس دین 1%، لیس دین 1، یعنی 1% سے بھی کم، مگر کوئی انہیں وہاں پر آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا ہے۔ میں خود گیا ہوں ایسے ملکوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کی پوری اکانومی مسلمان کے ہاتھ میں۔ مسلمان کتنے ہیں؟ لیس دین 1%، مگر اس ملک کی پوری اکانومی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اس طور پر مسلمان کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ مسلمان تاجر، ایک تاجر کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں چلا، تو ان کی کنٹری دیوالیہ ہو جائے۔ ایک ایسی کئی کنٹریاں ہیں، رأیت بعینی ہاتین۔ تو اب وہ اپنے مسائل کو وہاں حل کرواتے ہیں۔ 2% مسلمان ہیں وہاں پر۔ اگر آپ مسلمان علاقے میں چلے جاؤ تو آپ مسلمان ملکوں کو بھی بھول جاؤ۔ آپ مسجد میں چلے جاؤ تو آپ کو ایسا لگے کہ یہ پوری مسجد شیخ الحدیثوں سے بھری ہوئی ہے، جبکہ اس میں ایک بھی شیخ الحدیث نہیں ہوتا ہے، سب بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اور تاجر ہوتے ہیں۔ کسی کی 100 ایکڑ میں فیکٹری ہے، کسی کی 5000 ہیکٹر زمین ہے۔ کتنی؟ ایک آدمی کی 2 3 4 ہزار ہیکٹر، ایکڑ اور فیٹ نہیں بول رہا ہوں، ہیکٹر زمین ہے، یعنی پورا آئی لینڈ ایسا لگتا ہے ان کا ہے۔ تو وہ اکنومیکل مضبوط ہوئے، تو ان کے اکنومیکل مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ محتاج ہوئے، وہاں کے لوگ ان کے محتاج ہیں، وہ چھیڑ نہیں سکتے ان کو۔ انہوں نے اپنے مسائل کو منوایا، انہوں نے اپنی اسکولیں قائم کی، انہوں نے پورا اپنا سسٹم قائم کیا۔ 1% اور 2% مسلمان ہیں، اور کوئی چیز مارکیٹ میں ان کے حلال ادارے کے اسٹیمپ کے بغیر مسلمان خرید نہیں سکتا۔ میں فلائٹ میں سفر کیا ایک ملک سے دوسرے ملک، تو جیسے ہی مجھے دیکھا اس حلیے میں، تو فوراً ایئر ہوسٹس نے آ کر پوچھا، مسٹر یو وانٹ حلال؟ میں نے کہا یس۔ پھر اس نے مجھے لا کر بتایا کہ our airlines provide halal food and this is a certificate۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ میں نے اس کو پڑھا، میں نے کہا اوکے۔ جس ملک سے میں نے سفر کیا وہاں مسلمان 2%، اور جس ملک کی طرف سفر کیا وہاں پر 1% سے کم۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی آنکھوں سے جو چیز دیکھتا ہے، وہ چیز جب تجربات کو بیان کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس ملک میں ہم کتنے فیصد ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے 14%، ہم کہتے ہیں 20%، دونوں کے بیچ کا راستہ نکال لو، 17% ہے۔ اگر ہم 17% ہے، 17% ہونے کے باوجود بھی ہماری کیا صورتحال ہے سب جانتے ہیں۔ نہ ہمارا اکنومیکل کوئی پاور ہے، نہ ہم پولیٹیکل مضبوط ہے، اور نہ ہم کسی اور میدان میں اپنا لوہا منوا سکے ہیں۔ ہم نے اگر لوہا منوایا تو ایک ہی کام میں منوایا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں۔ اس میں ایکسپرٹ ہے ہم۔
اس میں تو ہم کو کوئی نہیں، شاید دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہم کو ہی ملے، شاید دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ کیا ملے، ہم کو ہی ملے کہ بھائی ہندوستان کے مسلمانوں کے ایوارڈ دینا چاہیے. کس کا؟ ٹانگ کھینچائی کا. یہ مسئلہ ہے. لہذا ہمیں تیاری کر میدان میں اترنا پڑے گا، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور کام کرنے والے کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کا خوف کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، ورنہ ادھر ادھر کی لمبی چوڑی گفتگو سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ امت کے اسباب زوال، اس کا تدارک، اس کے وجوہات پر کتاب نہیں کتاباں لکھی گئی، لیکچر نہیں لیکچراں ہو گئے. لیکن گراؤنڈ پر کیا؟ عملی میدان میں زیرو. تو گفتگو کا زمانہ ختم ہوا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک کم از کم ایک جماعت ایسی کھڑی ہو جو جماعت بیڑا اٹھائے، اور بیڑا اٹھا کر مسلمانوں کو، آج اکنومیکل مسائل کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو ہم اکنومیکل ہی مضبوط کرنے کا بیڑا اٹھائے کہ ہم کیسے اپنے مسائل کو اکنومیکل اقتصادی اعتبار سے اپنے مسائل کو جانیں. اسلام اتنا خوبصورت، اتنا پیارا اور اتنا اعتدال اور توازن پسند اور اتنا بہترین دین اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ زندگی کی ہر موڑ پر ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کی عقل حیران اور ششدر رہ جاتی ہے کہ انسان کے میجر ایشوز کیا، انسان کے مائنر ایشوز، چھوٹے چھوٹے مسائل کا بھی صحیح حل سوائے اسلام کے کہیں اور نہیں مل سکتا. میجر ایشو نہیں بلکہ مائنر، چھوٹے چھوٹے مسائل بھی، اس کا حل بھی کہیں نہیں مل سکتا. پوری دنیا بے چین اور پریشان ہے، انسان کو سکون نہیں ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنی بھی آگے بڑھ گئی وہ چاہے چاند سے بڑھ کر سورج تک پہنچنے کا دعویٰ کرے یا اس سے آگے بڑھ جائے، مگر اسے سکون نہیں ہے، اور وہ سکون صرف اور صرف اسلام کے سائے میں مل سکتا ہے. 2 دن پہلے ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ایک نو مسلم انگریز سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے، کیا وجہ ہے آپ کے مسلمان ہونے؟ اس نے اتنا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ جو بھی نیوٹرل ہو کر نان مسلم قرآن کو پڑھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، اگر عقل مند ہے تو مسلمان ہونا ہی ہے. اگر عقل مند ہے تو، عقل بند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بند تو بند ہی ہے، لیکن عقل مند ہے تو وہ مسلمان ہونا. تو سب کچھ ہے ہمارے پاس، صرف کمی ہے کہ ہم غفلت میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ہم اپنے مسائل کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہم آئی سی یو سے بھی اوپر کوئی وارڈ ہو تو وہاں پر پہنچ چکے مسائل کے اعتبار سے. آئی سی یو سمجھتے ہیں نا، ایمرجنسی وارڈ، تو اس سے بھی اوپر نکل گئے. اتنے کرٹیکل حالت میں پہنچنے کے بعد تو ہر ایک بیدار ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کون سی غفلت کا انجیکشن لے رکھا ہے، کس نے ٹونک دے رکھا ہے کہ اتنا مسائل، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں. اور اگر ہندوستان کا مسلمان اسی طرح سے غفلت میں پڑا رہا اور وہ اپنے مسائل کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو الا من رحم ربی، اللہ بچائے تو ہی بچ سکتا ہے، ورنہ اسباب ظاہریہ میں اس ملک میں مسلمان کا وجود خطرے میں، ڈرایا نہیں جا رہا ہے.
لیکن ایک حقیقت ہے جو بیان کی جا رہی. لہذا ہمیں اپنے مسائل پر بہت تیزی کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں امت کے مسائل کو حل کرنے کی صرف گفتگو سے بڑھ کر اس کو عملی میدان میں اتر کر اسے حل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں اس پروگرام میں ہماری دعوت پر امتیاز بھائی آئے تھے، ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں. ان کا بھی بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. ہمارے اتنے بڑے شہر اورنگ آباد سے مسجد ون مومنٹ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا کانسیپٹ تیار کیا ہے کہ اگر مساجد کو صحیح معنی میں ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں تو مسلمانوں کے ہر محلے اور ہر شہر کے کم از کم 40 اجتماعی مسائل صرف مسجد سے حل ہو سکتے ہیں. کس سے حل ہو سکتے ہیں؟ صرف مسجد سے. تو ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو ہم ٹھیک ہے مشورہ کریں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، ابھی اس کے اوپر نہیں. کوئی بھی چیز آئی ہم فوری طور پر اسے اختیار کریں اور اس پر عمل شروع کریں. یہ ہمارے مسائل کا حل اسی طریقے سے نکلے گا. تو اس لیے جو حضرات مسجد ون مومنٹ کی تفصیلات میں حاضر ہوئے انہوں نے تفصیل کے ساتھ اسے سنا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ اورنگ آباد شہر کے لوگ مسجد ون مومنٹ سے اپنے آپ کو جوڑیں گے. اسی طرح سے مفتی سلمان صاحب کے بھی ہم بے پناہ ممنون و مشکور ہیں کہ اکنومی، اقتصاد اور معیشت اور تجارت یہ امت کی بہت بڑی ضرورت ہے. کہتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور اس کی بہت ساری مثال ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو مسلمان کبھی ارتداد کا سوچ نہیں سکتا تھا، آج کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے مسلمانوں میں ارتداد پھیل رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. قرآن کریم نے جو بیان کیا یستبدل قوما غیرکم ثم لا تضرونہ شیئا، کہ اگر تم نہیں سدھرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا اس منصب سے اور دوسروں کو لا کر بٹھا دے گا. جن گوروں نے اور جن یورپی اقوام نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجائی، جنہوں نے ہمیں ذہنی غلامی کا شکار کیا، آج وہ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارا مسلمان تیزی سے اپنے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار بھی ہم. بہرحال پورا بدن زخمی ہے، کہاں کہاں پر کجا می نہانت، کہاں کہاں پر انسان اس پر یہ رکھے. یہاں پر ہم اس مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ مفتی سلمان صاحب کے ساتھ ہم لوگ اپنے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی فکر کریں گے کہ کس طرح سے اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے اور کس طرح سے مسلمانوں کو اس میدان میں آگے بڑھانے کے مواقع فراہم کیا جائے. میں اس ایکسپو کا انتظام کرنے والے ہمارے تمام دوست احباب کا ممنون و مشکور ہوں کہ بہرحال انہوں نے کم از کم اپنی طرف سے ایک اس طرح کا پروگرام انعقاد کرنے کی فکر کی اور ماشاءاللہ پروگرام منعقد ہوا. امید ہے کہ اس کے مثبت نتائج ہمارے اس شہر کے مسلمانوں پر ظاہر ہوں گے اور ہم اپنے مسائل کو یکسوئی کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ حل کرنے کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ بولیں گے کچھ؟ آپ آئیں اسٹیج پہ آئے، اس کا حق ادا کرتے ہیں. 2 منٹ بولیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا بالقول والفعل والعمل والنية والهدى لما تحب وترضى واجعل آخرة لنا خيرا من الأولى. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے مولا کریم، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ، ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کے حل ہونے کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ، ہم سب میں فکر مندی پیدا فرما، ایک دوسرے پر اعتماد اور اعتبار پیدا فرما. اے پروردگار عالم، امانت داری اور دیانت داری نصیب فرما. اے اللہ، ہر طرح کے مشاکل اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے مہیا فرما. اے مولا کریم، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بیت المقدس کی آزادی کے فیصلے فرما. آزاد بیت المقدس میں ہمارے لیے نماز مقدر فرما. ملک شام کے مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما. ملک یمن کے مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما. عراق کے مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما. برما کے مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما. جہاں کہیں مسلمان پیٹا جا رہا ہے، مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ مظلومیت سے نکال دے. اے پروردگار عالم، سب کو سعادت کی، عزت کی، خیر و برکت کی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان شان عطا فرما. ہمارے اس پروگرام انعقاد کرنے والے تمام معاونین کو اجر عظیم عطا فرما، منتظمین کو اجر عظیم عطا فرما. جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں ان تمام پروگراموں میں کامیابی نصیب فرما، اور اس شہر کے اور اس علاقے کے لیے اس کو باعث خیر و برکت بنا. اس کے ذریعے سے امت اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف گامزن ہو جائے، سے فیصلے فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طوفین میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.